آپ ضرورت کے مطابق نیند پوری کریں. 7 گھنٹے اچھی نیند ہے. اگر کوئی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے بے شک 8 گھنٹے سوئے، تو 7-8 گھنٹے سونا تصوف میں منع نہیں ہے. نیند پوری کریں، اور باقی 8 گھنٹے جو دفتر کے ہیں وہ بھی دفتر کا کام کریں، ہم اس سے بھی منع نہیں کرتے. لیکن وہ جو باقی 8 گھنٹے بچتے ہیں نا، اب ان میں بیوی بچوں کے ساتھ چلو آپ 2 گھنٹے گزار لیں گے، کوئی خرید و فروخت 1 گھنٹہ اور لگا لو. وہ جو 3-4 گھنٹے خبریں پڑھ رہا ہوں جی، اور خبروں پہ نام پہ ماشاءاللہ سکرینیں کھل رہی ہوتی ہیں، تقریر سن رہا ہوں، ماشاءاللہ شیطان بٹھاتا ہے ذرا تقریر سنتے ہیں فلاں کی. وہ تقریر سننے بیٹھتے ہیں، تصویر دیکھ کے ختم کرتے ہیں، تقریر سے تصویر پہ چلے جاتے ہیں، وہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ جو 3-4 گھنٹے ہر بندے کی زندگی میں آپشنل ہوتے ہیں نا، وہ فون پہ گزرتے ہیں، وہ ادھر گزرتے ہیں، وہ کسی اور کام میں گزرتے ہیں، اس کو مینیج کریں. بس اتنی سی بات ہے. اگر اس کو اچھی طرح مینیج کر لیں تو آپ کا سلوک طے ہو سکتا ہے آسانی سے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اس بات کو اس لیے تفصیل سے بتایا کہ پتہ رہے کہ جی ہمیں کرنا کیا ہے. تو کثرت ذکر، اتباع سنت، یہ ہماری بیماری کا حتمی علاج ہے، حتمی علاج ہے. اب ہمارا جو سلوک ہے اس کے بارے میں پچھلی 1-2 مجالس میں بھی تفصیل کہی گئی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سلوک ہے نا، یہ کوئی علم نہیں ہے کہ پڑھا دو تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کیفیات کا نام ہے، اور کیفیات کرنے سے ملتی ہیں، سننے سے نہیں مل جاتی. اس لیے سلوک راستہ طے کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کر تصور کر لیں مکہ مکرمہ کا، تو پہنچ تو نہیں نہ جاتے، طے کرنا پڑے گا نا. اسی طرح دل میں چاہتوں میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں تو پہنچ تو نہیں جائیں گے، اس کے لیے راستہ طے کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی.